الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ قال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل الصدر افتتح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہدایت کے چشمے ہر زمانے میں جاری فرمائے اور ہر زمانے میں جہالت، ظلمت اور ضلالت کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے اسباب پیدا فرمائے اور یہ زمانہ اگرچہ کہ اپنے اندر بہت ساری خرابیاں لیے ہوئے ہے، بہت سارے وہ فتنے جن کی پیشین گوئی حدیث پاک میں دی گئی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. خدا کے گھر ویران ہو رہے ہیں، عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں، موسیقی گھر گھر کی زینت بنی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اپنے مالک کو جنے گی. یعنی زمانہ الٹا ہو جائے گا، جس کو خیر کہیں گے لوگ اس کو شر سمجھیں گے اور جو شر ہے لوگ اسے خیر سمجھیں گے. شر کی تبلیغ کی جائے گی، خیر سے روکا جائے گا. بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں حدیث پاک کی کتابوں میں اور وہ ساری پیشین گوئیاں کم و بیش آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک تعالی نے ہدایت کے ساز و سامان کے لیے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے. ایک طرف مدارس عربیہ کی کثرت ہے، پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے. علماء، مفتیان کرام، مفسرین کرام، جگہ جگہ تفسیروں کی محفلیں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں. کون سی مسجد ایسی ہے جہاں جمعہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں نہ ہوتی ہوں؟ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ
دوا جیسے جیسے مسلمان کر رہا ہے مرض ایسے بڑھ رہا ہے۔ علاج کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ علاج کرنے کے بعد آدمی کی بیماری کا پرسنٹیج کم ہوتا چلا جائے۔ کل 100 ڈگری بخار تھی، آج 75 ڈگری ہے۔ یہاں ماحول یہ ہے، مدرسے ادھر بڑھے، مسجدیں ادھر بڑھی، دعوت و تبلیغ کا کام ادھر بڑھا، اور دوسری طرف ضلالت، تباہی اور بربادی میں بھی کوئی کسر باقی نہیں۔ مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے معاشرے میں وہ کون سی برائی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اور مسلمان نہ کرتا ہو؟ شراب نوشی کیا مسلمانوں میں نہیں؟ چوری، بدکاری، عیاشی، شرک، بت پرستی، ایک ایک گناہ جسے اللہ نے منع کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو روکا، ضد ہے، مسلمان اس کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، نماز ہے۔ کون سی جمعہ ایسی ہے جس میں نماز کی اہمیت نہ بیان کی گئی ہو؟ کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ کتنی تعداد بڑھ رہی ہے مسجدوں میں مسلمانوں کی؟ وہی ایک گھسی پٹی تعداد ہے جو ہمیں فجر میں نظر آتی ہے، ظہر میں نظر آتی ہے، عصر میں نظر آتی ہے۔ وہ عیدگاہ میں اتنا بڑا مجمع جو آتا ہے، یہ زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے یا آسمان اس کو برساتا ہے؟ یہ کون مسلمان ہے؟ یہ مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی پکار ان کے کانوں تک نہیں جاتی۔ یہ کیوں نظر آتے ہیں عیدگاہوں میں؟ یہ کیوں نظر آتے ہیں گوشت تقسیم کرتے ہوئے؟ یہ کیوں نظر آتے ہیں شادی خانوں میں مسلمانوں کی مسلمان بن کر؟ یہ کیوں لیتے ہیں مسجدوں سے نکاح کا دفتر؟ یہ کیوں لیتے ہیں مسجد سے تختہ پلنگ اور جنازہ؟ اور ان کے موتاؤں کو کیوں دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں کے قبرستانوں میں؟ صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی، نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، نماز چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی رہے اور نماز چھوڑے۔ تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی، لوگ عیادت کرنے جاتے، پوچھنے جاتے کہ فلاں صاحب کیوں منافق ہو گئے، جن کی آج تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی۔ برسوں سے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، داعیوں کو بلاتے ہیں، مبلغوں کو بلاتے ہیں، مفسروں کو بلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا؟ کیوں ہم بدلنا نہیں چاہتے؟ دنیا کا نظام کہاں سے کہاں چلا گیا؟ آج سے 10 سال پہلے جو ٹرین کا نظام تھا آج کافی ترقی کر چکا، ہوائی جہاز کا نظام جو تھا آج کافی ترقی کر چکا، کمپیوٹر کا نظام آج سے 3-4 مہینے پہلے جو تھا کئی سافٹ ویئر بن چکے، کئی مراحل کو وہ آگے بڑھ چکا مراحل میں۔ ایک مسلمان ہے جو پستی کی طرف چلا جا رہا ہے اور جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جوں جوں بیان سنتا ہے انٹرنیٹ میں، اس کو دینی تعلیم ملے گی، ریڈیو کھولو قرآن شریف کا ترجمہ ملے گا، مسجدوں میں جاؤ وعظ و نصیحت ملے گی، خانقاہوں میں جاؤ، مدارس میں جاؤ، ہر طرف جیسے سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی عام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی تعلیم کو عام کر رکھا ہے۔ یہ اتنی باتیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضرت کی جو تقریر ہوا کرتی تھی، رات میں عشاء کے بعد حضرت تقریر کو شروع فرماتے، فجر کی اذان ہونے لگتی تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے، ایک نفس نہیں اٹھتا تھا حضرت کی تقریر سے، اکتاتا نہیں تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں نے تمہارے سامنے اتنی باتوں کو بیان کیا، اتنی تقریریں کی، اتنی محنتیں کی، اگر قبرستان کے مردوں میں سننے کی طاقت ہوتی اور استطاعت ہوتی، قبرستان کے مردے سن کر میری بات پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کو چل کر آ جاتے، لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ساری ساری رات سنتے ہو، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں جاتے ہو، جو کل داڑھی مڈانے والا تھا وہ آج داڑھی مڈا رہا ہے، جو کل سنیما دیکھنے والا تھا وہ آج سنیما دیکھ رہا ہے، کل جو زنا اور بدکاری کرنے والا تھا آج زنا اور بدکاری کرنے والا ہے، کل جو جھوٹ بولنے والا تھا وہ آج جھوٹ بولنے والا ہے، کل جو بے نمازی تھا وہ آج بے نمازی ہے۔ ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگل کے درندوں میں، جانوروں میں، سمندر کی مچھلیوں میں، فضا کے پرندوں میں، لیکن مسجدوں کے مصلیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، داڑھی رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، حج اور عمرہ کا کوٹا بڑھ رہا ہے، وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے، فلاں مسجد کا مولوی 5 حج کیا، فلاں مدرسے کا محتمم 10 حج ہو گئے، مالدار لوگ تجارت کے لیے حج کیا کریں گے، غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کیا کریں گے، روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے حج کیا کریں گے۔ یہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اس لیے نہیں کہ اللہ کے کعبے کے پاس جا کر اپنی زندگی کو بدل کر لے آئے۔ جو بے پردہ گئی تھی بے پردہ آ رہی ہے، جو سود خور گیا تھا اللہ کے گھر کو دیکھ کر آنے کے بعد اس کی سود خوری میں کوئی کمی نہیں آئی، جو بے نمازی گیا تھا آنے کے بعد اس کی زندگی میں نماز نہیں آئی۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی حدیث پاک میں کہا گیا، حاجی جب آئیں ان سے ملاقات کرو، ان سے دعا کی درخواست کرو اور ان سے کہو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، فلاں دعا کریں۔ بعض روایتوں میں 40 دنوں تک اور بعض روایتوں میں 4 مہینوں تک اللہ تعالی حاجی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کر لوٹا ہے۔ اور یہ جا کر دیکھیں آپ، حج سے واپسی کے دن ہیں، حجاج کرام تشریف لا رہے ہوں گے، وہاں پر ایسے معلوم ہوتا ہے کمبھ میلہ ہے، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بے پردہ ہیں، ایک کھیل تماشا ہے، وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے، وہ اس سے کھیل تماشا کر رہا ہے۔ اب اس حاجی سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست کریں یا اس کا نماز جنازہ پڑھیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ حج کر کے آیا، یہ تیرتھ یاترا کو جا کر آیا، امریکہ، یورپ اور انگلینڈ کی سیر کر کے آیا، کیمرے نہیں پکڑے جا رہے، غیر محرم لڑکیاں ہار اور پھول مالائیں پہنا کر سینے سے سینہ نہیں ملایا جا رہا ہے۔ یہ احسان کیا اس نے اللہ کے کعبے پر، نبی کے روضے پر، کیا کر اس نے ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، ایئرپورٹ پر اپنے حج کا جنازہ نکال دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا جنازہ اس نے نکال دیا۔ تو حج کا کوٹا بڑھنا اس بات کی علامت نہیں کہ لوگوں کے اندر ایک دینی شعور پیدا ہو گیا، وہ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ لوگ حج کو آئیں گے، علماء ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، جاتے وقت ڈھنڈورا، آتے وقت ڈھنڈورا، اخبار کے اندر تصویر عورتوں کی حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں حج بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک آدمی استنجا کرے اور استنجا کرنے کے بعد زمزم سے اس کو دھونا چاہے، یہ توہین نہیں ہے؟
اللہ کے گھر کی زیارت کر کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کر آدمی اپنی ماں کی تصویر کو ڈالے، اپنے بیگم کی تصویر کو ڈالے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ تصویر کشی ہے۔ 1000 مرتبہ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی ننگا ناچ ناچے اپنی بیوی کے برتھ ڈے کے موقع پر، اس لیے کہ برتھ ڈے منانا عیسائیوں کی علامت ہے، اور اس نے بیوی کے برتھ ڈے کے موقع پر، بچی کے برتھ ڈے کے موقع پر اس نے کیک کاٹا تو اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ میں نام کا مسلمان ہوں، حقیقت میں کسی عیسائی نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ ناچ لے، دنیا کے نام پر ناچ لے، عیسائیت کے نام پر ناچ لے، انگریزوں کے نام پر ناچ لے، امریکہ کے نام پر ناچ لے، حج جیسی مقدس عبادت کے نام پر یہ کھیل تماشا کیا آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ حج کرنے والے کا حج اگر مقبول ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور بناتے، تو کیا وہ یہ حرکت کرتا؟ کیا کیا تماشے نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ جائیے، میں اس لیے اس بات کو آپ کے سامنے لایا کہ حج سے واپسی کے ایام ہیں، فلائٹ آ رہے ہیں، ہوائی جہاز آ رہے ہیں، آپ جائیں دیکھیں، اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری کھوپڑی کو؟ کیا ہو گیا؟ کون سے کیڑے نے چاٹ لیا بھائی ہمارے دماغ کو؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پلے کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے، آدمی کو سر کا درد ہوتا ہے نا، پیٹ کا درد ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی برین ٹیومر تو نہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر دکھائیں اور تشخیص کریں کہ بھئی یہ مرض کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے۔ نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، داڑھی مڈے، گھر کے اندر بے حیائی کے کام ہو، کسی پر کوئی اس کا اثر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایک دن دکان بند ہو جائے، کام والا نہ آئے، کمائی نہ ہو، فکریں ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، فکر اس بات پر کیوں نہیں ہوتی کہ دین لٹ رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، میری آخرت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ ہم سوچتے بھی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کی، انسان کو کینسر آ جائے، ایڈز آ جائے، انسان موت کے چنگل میں چلا جائے، کوئی بات نہیں، زندگی اس نے دی، زندگی اس نے لے لی، صحت اس نے دی، صحت اس نے لے لی۔ بھئی ہم اپنی صحت کے مالک نہیں، اپنی جوانی کے مالک نہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں، اپنی موت کے ہم مالک نہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی مر گیا ہمارا باپ، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے جا کر بینر لے کر، تختیاں لے کر ہمارے باپ کو واپس کرو، ہماری جوانی کو واپس کرو، ہماری صحت کو واپس کرو، ریلی نکالیں گے، احتجاج کریں گے۔ زندگی کا مالک تھا، زندگی اس نے چھین لی، موت کا مالک تھا، موت اس نے دے دی، صحت کا مالک تھا، صحت اس نے چھین لی، بیماری دے دی، کیا کریں گے ہم؟ کوئی افسوس کی بات نہیں۔ ان تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری ایک ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ مطففین کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، یعنی داڑھی کا بیان سنیں، داڑھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ لباس کا بیان سنیں، بھیڑوں چمانوں کا لباس
ہمارے جسموں سے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ بھئی ہم لائٹ ڈالیں، روشنی آنا چاہیے. ہے دنیا میں کوئی لائٹ کہ لائٹ بھی ڈالے روشنی بھی نہ آئے؟ فین ڈالے ہوا آنا چاہیے، ہوتا نہیں ہوتا. اے سی آن کریں ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے. آنکھ سلگائیں گرمی آنی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ آنکھ کو روشن کیا اور گرمی نہیں آ رہی ہے؟ برف پر ہاتھ رکھا سردی نہیں آ رہی ہے. لائٹ کو آن کیا روشنی نہیں آ رہی ہے. اور غور و فکر بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آئے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم پاس کیا چلے گئے. پھر ایک اور جمعہ آئے، ایک نیا چٹپٹا عنوان ملا، واقعہ ملا. لطیفہ سننے والے نے لطیفہ سنا، چٹپٹا واقعہ سننے والے نے چٹپٹا واقعہ سنا. آخرت کے عذاب کی جھلکیاں سننے والے نے عذاب کی جھلکیاں سنی. لیکن خود متاثر کیوں نہیں ہوا؟ خود کے گال پر ایک بال کیوں نہیں آیا؟ بھیڑوں چماروں کا لباس اترا کیوں نہیں؟ حرام کے لقمے سے پرہیز کیوں نہیں؟ یہ کیا بیماری ہے صاحب؟ ایک بزرگ 40 سال تک، کوئی یقین بھی کرے گا، 40 سال تک صفحے اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ بلا ناغہ فرض کی نماز ادا کرتے رہے. ہے کوئی میں کا لال یہ بتائے 8 دنوں تک گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک میری ایک نماز بغیر تکبیر تحریمہ کے نہیں ہوئی؟ بتائے. دکان سب سے پہلے کھولنے کی فکر، اور قبرستان کا مکان مسجد ابھی بیان ہو رہا ہوگا، ابھی عربی خطبہ ہو رہا ہوگا، ابھی پہلی رکعت ہو رہی ہوگی، ابھی دوسری رکعت ہو رہی ہوگی، تشہد میں جائیں گے، سلام پھیرنے کے بعد جائیں گے، مؤذن ابھی مسجد بند نہیں کیا ہوگا. یہ کون سی بھیڑوں کی سوچ ہے میرے بھائی؟ کس دیمک نے چاٹ لیا دماغ کو؟ یہ کون سا دماغ ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ اسلام کا اس سوچ سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں. اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کون سی ہتکڑیاں کون سی بیڑیاں پیروں پر لگی ہوئی ہیں بتائیں مجھے. لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کا اثر ہو گیا، آصف کا اثر ہو گیا، انگلاٹ کا اثر ہو گیا. تجھے کس شیطان نے پکڑ رکھا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد اپنی تجارت میں الجھے رہے اور اللہ کے گھر کو نہ آئے. کیا ہو جاتا ہے؟ گزشتہ جمعہ ایک فارمولہ بتایا تھا. آئیں 10-15 منٹ پہلے ایک آیت کو ایک دن میں یاد کرے، موت ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر قبر میں حافظ قرآن بنائے. جمعہ کی نماز کے بعد میں کہوں دبئی سے ایک ایجنٹ آیا ہے اور 200 ڈرائیوروں کو لینا چاہتا ہے، سیلس مین کو لینا چاہتا ہے. کتنے لوگ ٹوٹ نہیں پڑے؟ میرے خاندان میں ایک غریب ہے، میرے گھر میں ایک نوجوان بچہ ہے، سب کے نکل پڑیں گے بچے، سب کے عزیز و اقارب یاد آ جائیں گے. دینار چاہیے، درہم چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو بھیج کر قبر میں تجھے حافظ قرآن بنائیں گے. اللہ کی قسم میں نے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک ایک فرد کو اس مسجد میں تو نہیں دیکھا. کیا بھروسہ ہے مولوی کی بات پر؟ کیا بھروسہ ہے حدیث کی بات پر؟ کیا بھروسہ ہے صحابی کی بات پر؟ کیا بھروسہ ہے راوی کی بات پر؟ کیا بھروسہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر؟ کیا بھروسہ ہے جبرائیل کی بات پر؟ کیا بھروسہ کیا ہم نے خدا کی بات پر؟ ایک بچہ 5 منٹ پہلے آ جاتا،
اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھ جاتا، کوئی ایک بھروسہ کرنے والا مل جاتا، کوئی دین کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ایک کام کریں، پہلی صف میں سیدھی ہاتھ طرف کون کھڑتا ہے اس کا نام لکھ لیں، اس کے بازو کون کھڑتا ہے، اس کے بازو کون کھڑتا ہے، ایک نمبر، ایک میپ بنائیں۔ دوسری صف ہمیشہ دیکھیں، پہلی صف والا پہلی صف پہ رہے گا، دوسری صف والا دوسری صف پہ رہے گا، مجال وہ ترقی کر کر سامنے آ جائے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کا ثواب، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب، اذان دینے کا ثواب، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ لڑائی کرنے لگیں گے۔ پہلی صف خالی رہتی ہے اور آنے والے یجمان دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں آئے، اس سے کسی مولوی کا کیا بگڑے گا؟ اس سے خدا کے دین کا کیا بگڑے گا؟ اس سے قرآن و حدیث کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑنے کا، کچھ نہیں بگڑنے کا۔ پورے انسان، پورے جنات مل کر خدا کی نافرمانی کریں، اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، لیکن ہم کیوں اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ تیسری صف والا دوسری صف میں، دوسری صف والا پہلی صف میں، پہلی صف والا اذان پر آ جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ 40 سالوں تک تکبیر تحریمہ چھوٹے بغیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ بغیر ناغے کے، بچے والے کہتے ہیں ارے رات میں بچے ستانے لگے، کاروبار کا کتا کہتا ہے کاروبار کی تھکان نے ہمیں نمازوں سے غافل کر دیا، نوکری والا کہتا ہے یجمان مجھے چھوڑتا نہیں، قیامت کے دن حضرت فاطمہ کہیں گی او گدھو نسبندی تم نے کر رکھی تھی، اولاد کو کاٹنے کا سلسلہ تم نے قائم کر رکھا تھا۔ ہمارے گھر میں گھر بھر کر بچے تھے، ایک گود میں تھا، ایک جھولی میں تھا، ایک رینگنے والا تھا، لیکن فاطمہ کی پوری زندگی میں نماز اس لیے قضا نہیں ہوئی کہ بچے چھوٹے تھے، انہوں نے پیشاب کر رکھا تھا۔ قافلے تجارت کے اتنے بڑے تھے، مدینہ منورہ کی سرحد سے لے کر شام کی سرحد تک اونٹوں کی قطار ہے، مالوں سے لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یہ تو صرف وہ مال ہے جو تجارت کے نفع میں مجھے آیا ہے، لیکن پوری زندگی ایک تکبیر تحریمہ، اس کاروبار کی وجہ سے اس صحابی کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کیا کاروبار تو نے دیکھ لیا؟ کیا تجارت تو نے دیکھ لی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے، کٹر ظالم، کٹر دشمن اور سخت سے سخت ایذائیں دینے والا بلال حبشی قیامت کے دن ان نوکروں کا دامن پکڑ کر کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے یجمان ہمیں نماز کی مہلت نہیں دیتے، کہ اے ظالموں تمہارے سے بڑھ کر ہمارا یجمان امیہ بن خلف تھا، لیکن بلال کی پوری زندگی میں ایک رکعت کبھی نہیں چھوٹی۔ سب بہانے، تیرا بیڑی پینا وقت پر ہو رہا ہے، تیرا چائے پینا وقت پر ہو رہا ہے، شراب نوشی وقت پر ہو رہی ہے، جورو کی غلامی وقت پر ہو رہی ہے، بچوں کا پاخانہ دھلانا وقت پر ہو رہا ہے، ایک نماز بھی جو نہیں ادا کر سکتا، اس کے لیے لاکھوں بہانے۔ 40 سالوں کے بعد حضرت ایک مرتبہ ایک رکعت مس ہو گئی، تکبیر تحریمہ نہیں، تکبیر تحریمہ بھی گئی، ایک رکعت بھی مس ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آئے، اب دوسری رکعت میں آئے تو مسئلہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعت کو اٹھ کر پڑھے، ہے نا؟ جب سلام پھیرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے
شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ 40 سالوں تک جس نے تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا اور آج ایک رکعت چھوٹی اور تو کھڑا ہو گیا، لوگ سلام پھیر کر جب تیری طرف دیکھیں گے تو پھونکیں گے نہیں، دل میں تجھے برا نہیں کہیں گے کہ مرتے دم تک اس ادا کو باقی رکھ لیتا، اس طریقے کو باقی رکھ لیتا تو اس کا کیا چلا جاتا؟ یہ خیال دل میں آیا، اور یہ خیال آنا کیا بری بات تھی؟ آدمی نیکیوں کے سلسلے میں اچھی بات سوچے اور آئندہ اچھا کرنے کا عزم کرے، عہد کرے، وعدہ کرے، کیا یہ بری چیز ہے؟ دل میں شیطان نے خیال ڈالا۔ اب نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں ہو گئے، دوا ہو گئے، ہچکیاں بند ہو گئیں، اور دل کے اندر خیال آیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 40 سالوں سے تو تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا کرتا تھا کہ آج ایک رکعت کے مس ہو جانے پر، چھوٹ جانے پر جو تیرے دل میں جو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سالوں سے پڑھی ہوئی نماز لوگ مجھے کیا کہیں گے سمجھ کر تو پڑھ رہا تھا۔ اے اللہ، ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجنا، اے اللہ میری زندگی کو باقی رکھنا، میری موت کا فیصلہ نہ فرمانا مولا جب تک کہ 40 سالوں کی نماز کو قضا نہ پڑھ لوں۔ صرف اس خیال سے کہ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 40 سالوں سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا تھا؟ نہیں، نماز کے اندر تو نے وعدہ کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اللہ ہی کی طرف اپنے چہرے کو موڑتا ہوں، میں اپنی نماز اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ وعدہ کر کر دل میں تیرے یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے؟ گزشتہ سال اونٹ کاٹا تھا، اب گائے کاٹوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے قربانی نہیں۔ گزشتہ سال رمضان میں ٹور کے لیے مکہ مدینہ کو چلا گیا تھا، اب کی مرتبہ نہ جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ گزشتہ مرتبہ مسجد کی تعمیر میں نے دان دیا تھا، میں نے روپیہ لگایا تھا، میں نے پیسہ لگایا تھا، اب تعمیر و توسیع ہو رہی ہے، اگر نہ دوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ گزشتہ سال میں نے افطار پارٹی دی تھی، اب کی رمضان افطار پارٹی نہ دوں لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ 40 سالوں کی نمازوں کی قضا تھی۔ ایسے تھے اللہ والے، ایک ایک عمل کی جانچ اور پڑتال ہوا کرتی تھی، یہ کیوں ہو رہا ہے، دل کا رجحان کس طرف ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑی بیماری ہو، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھے اس کے لیے رحمت ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے مومن صاحب، صحت میں رہے تو لکی، بیمار رہے تو خوش نصیب، بہت ہی خوش نصیب ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے 40-50 سال تک تہجد کی نماز باقاعدہ پڑھتا رہا، اس کے بعد کوئی ایسی بیماری آ گئی، فکس آ گیا یا کوئی اور بیماری آ گئی، اور ان دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے رات میں گہری نیند سو جاتا ہے، نہیں اٹھ پاتا تہجد کے لیے، نہیں اٹھ پاتا وہ قیام اللیل کے لیے، مجبوری ہے۔ یا ایک آدمی پڑھ رہا تھا نماز، سفر میں چلا گیا اور سفر میں تہجد پڑھنے کی سہولت نہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، جگہ پاک نہیں، قبلہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چونکہ یہ پڑھنے کا عادی تھا
مجبوری کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اس کے نہ پڑھنے پر بھی ہم پڑھنے کا ثواب برآمد فرمائیں گے۔ بڑا خوش نصیب ہے مومن، بڑا خوش نصیب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نیکوکار بندہ۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، بڑی سی بڑی بیماری آ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو بخار آئے، بخار کافر کو بھی آتا ہے، بخار جانور کو بھی آتا ہے، بخار پرندوں کو بھی آتا ہے، بخار انسانوں کو بھی آتا ہے، لیکن کتنا خوش نصیب ہے مومن۔ فرمایا تم میں سے کسی کو بخار آئے لیکن نیند نہ آئے، یہ کتوں کی نیند ہے، یہ دینی مجموع میں نیند کا آنا یہ موت سے بدتر ہے، موت سے بدتر، شیطان کا پیشاب اس کے ناک میں۔ فرمایا کہ بخار چلی جائے جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے گر جاتے ہیں درخت سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی راتوں رات کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، بخار ایک نیچرل فطری چیز، بخار آتا ہے ہر کسی کو، لیکن مومن کو آتا ہے۔ ایک صحابی جب اس حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ جب تک زندہ رہوں تو مجھے بخار دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہمیشہ ان کا جسم تپتا رہتا تھا، گرم ہوتا رہتا تھا، بخار رہتی تھی، علاج نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما رہے، میرے گناہوں کو جھڑا رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں جن چیزوں پر گناہوں کے معافی کا وعدہ ہے، جیسے حدیث میں آیا جس نے ایک جمعہ کی نماز پڑھی تو پچھلی جمعہ اس جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پچھلے رمضان اور اس رمضان کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے حج بیت اللہ کیا اس نے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو دھو دیا، جس نے عمرہ کیا عمرے سے پہلے والے عمرے تک کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، ان گناہوں سے معافی کا مطلب صرف صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر جب تک توبہ نہیں کرتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے، تب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے بخار آئی گناہ معاف ہو رہے ہیں، داڑھی مڈالو کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا پڑتا ہے توبہ کرنے کے وقت، یہ نہیں کہ صبح میں شراب پی، ظہر میں توبہ کی، عصر میں شراب پی، مغرب میں توبہ کی، عشاء میں شراب پی، تہجد میں توبہ کی، یہ توبہ نہیں۔ توبہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہے میری زندگی میں موت تک مولا یہ جو گناہ ہو گیا اس گناہ کو میں قیامت تک نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ دل میں یہ ارادہ کہ آج کی توبہ آج کر لو، شام کی چٹھی شام میں اٹھا لو، آج کی توبہ آج کر لو، شام کا سنیما شام میں دیکھ لو، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کی شرط میں بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں آدمی اپنے پچھلے گناہ کے تعلق سے یہ عہد کرے، اے اللہ یہ آخری گناہ ہے، اس کے بعد اب موت تک میری طرف سے گناہ نہیں ہوگا، میرے اختیار سے گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایسی توبہ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معافی کریں گے، اس کی توبہ کا یہ اثر ہوگا، اس کے خاندان، قبیلے، معاشرہ، ملک، دنیا پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔
دعائیں وتر کے اندر ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. کبھی آپ اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں. وتر دن کی نمازوں میں آخری نماز. وتر عجیب و غریب نماز جس کے اندر آدمی رکعت توڑتا بھی ہے، رکعت باندھتا بھی ہے، اور اس کے اندر قرآن نہیں پڑھتا، دعا پڑھتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. انا نستعینوں کا مدد دنیا کے کتوں سے نہیں چاہیں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک کا پیالہ لے کر نہیں جائیں گے. ونستغفرک معافی طلب کرتے ہیں. ونؤمن بک تجھ پر یقین کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں کرتے. اب کیا دل میں کیا کہتے ہیں؟ تیری بات پر یقین نہ رکھتے ہوئے تیرے علاوہ ہر ایک چمار کی بات کو مانیں گے. اب دعائیں قنوت کا ترجمہ کیا؟ ونؤمن بک تیرے علاوہ ہر ایک کی بات کو مانیں گے سوائے تیری. ونتوکل علیک تیرے اوپر بھروسہ. کون کرتا اللہ پر بھروسہ؟ اللہ نے ایک آیت کے پڑھنے پر 100 اونٹ خیرات کا وعدہ کیا. کون کرتا بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے پر زمین و آسمان بھر کر دینے کا وعدہ کیا.
دعائے وتر کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. کبھی آپ اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں. وتر دن کی نمازوں میں آخری نماز. وتر عجیب و غریب نماز جس کے اندر آدمی رکعت توڑتا بھی ہے، رکعت باندھتا بھی ہے، اور اس کے اندر قرآن نہیں پڑھتا، دعا پڑھتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. انا نستعینو کا مدد دنیا کے کتوں سے نہیں چاہیں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک کا پیالہ لے کر نہیں جائیں گے. ونستغفرو کا معافی طلب کرتے ہیں. ونؤمن بک تجھ پر یقین کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں کرتے. اب کیا دل میں کیا کہتے ہیں؟ تیری بات پر یقین نہ رکھتے ہوئے تیرے علاوہ ہر ایک چمار کی بات کو مانیں گے. اب دعائے قنوت کا ترجمہ کیا؟ ونؤمن بک تیرے علاوہ ہر ایک کی بات کو مانیں گے سوائے تیری. ونتوکل علیک تیرے اوپر بھروسہ. کون کرتا اللہ پر بھروسہ؟ اللہ نے ایک آیت کے پڑھنے پر 100 اونٹ خیرات کا وعدہ کیا. کون کرتا بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے پر زمین و آسمان بھر کر دینے کا وعدہ کیا. کون کرتا ہے بھروسہ؟ ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. آگے ونخلع ونترک من یفجرک. اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں بلکہ جو گنہگار پاپی مجرم ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. تیری محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ تیری نافرمانی تو بالکل نہیں کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تیرا کھائیں، تیرا پیئیں، تیری دھرتی پر رہیں، تیری دی ہوئی ہوا میں سانس لے، اور تیری نافرمانی کرے. کتا نہیں کرتا نا اپنے مالک کی نافرمانی. 2 ہڈیاں ڈالیں دم ہلا کر وفاداری کرتا ہے. گھر میں آگ لگ جائے مالک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے، لیکن مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کتے کو سمجھ ہے، تجھے سمجھ نہیں. مالک کی غداری، مالک کے ساتھ بے وفائی، اور چوروں کے ساتھ وفاداری، نافرمانوں کے ساتھ وفاداری. ونخلع ونترک من یفجرک. جو تیری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے. ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم دلوں سے محبت نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کیے ہوئے وعدہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس کی ہوئی توبہ کا ہم میں کیا اثر ہے صاحب؟ کون جانتا ہے دعائے قنوت کے معنی کو، ترجمے کو؟ کون اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا پابند ہے؟ یہاں کہیں گے تیرے نافرمانوں کو چھوڑیں گے، نماز ہوتے ہی اعلان ہوتا ہے فلاں رڈی صاحب چڈی پہن کر عیدگاہ میں آئیں گے، کافروں مشرک کھڑ مت سے تمام لوگ عید مبارک ملیں. یہاں کیا وعدہ؟ ونخلع ونترک من یفجرک. تیرے مقابلے میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ نستعینک ونستغفرک. ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، غیروں سے مدد طلب نہیں کرتے. نہیں ہو رہا. اللہ کے گھر میں کافروں مشرکوں، گائے کے پیشاب پینے والے، ناپاک سور کھانے والوں کو بلا کر آج مسلمان اکرام و اعزاز نہیں کر رہے. کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ جن کے آیتوں میں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. ارے پاکستان کا کوئی کمشنر آیا اور اپنی بے پردہ جورو کو لے کر آیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مزاروں کی زیارت کرے اللہ کی لعنت، اللہ کی فٹکار اس پر. لے کر گیا حضرت ٹیپو سلطان کے مزار پر.
پاکستان کا وزیر اپنی بے پردہ عورت کو لے کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حضرت کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر عورت بے پردہ طہارت میں تھی، پاکی میں تھی، ناپاکی میں تھی. کیوں؟ مصلحتیں ہیں، ملکوں کے تعلقات کو ہموار کرنا ہے، دوستی کا قدم آگے بڑھانا ہے. کیا ٹھٹا، کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے. ہم کہتے ونترکو ونخلو ونترکو من یفجرک، ہم چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو بھی اور گنہگار کے قریب پھٹکتے بھی نہیں. اب یہاں داڑھی منڈوں کو، بے پردہ عورتوں کو مزاروں کے پاس صرف کچھ کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، مسجدوں میں لے جایا جا رہا ہے. ایک مسجد کے سیکریٹری ہیں، ہر اتوار کے اردو پیپر کے ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. سمجھئے؟ بیکار کا. اگر وہ نیپکن بنانے کے لائق ہوتا اتنا لکھا ہوا حصہ تو ہم اجازت دیتے تھے کہ چلو بھی اس کا نیپکن بنا لو. نہ علماء سے تعلق، نہ اہل علم سے تعلق، نہ مدارس سے محبت، نہ اولیاء اللہ کی صحبت. نتیجہ یہ ہوا ایک بنگلور کا، کرناٹک کا کوئی پروفیسر کا انتقال ہو گیا، ہندو، لکھنے کا شوق تھا. اب لکھا رب کائنات مرحوم کی آتما کو شانتی دے. مسجد کا سیکریٹری ہے، تصویریں آتی تھی اخبار میں، تصویر کا ڈالنا حرام، لیکن وہ رحم کرتا تھا مسلمانوں کے معاشرے پر کہ اپنے بچوں کو ڈرانا ہو تو وہ تصویر دکھا کر ڈرا سکتے ہیں. اتنا بھیانک چہرہ کہ بچے ڈر جائیں. چہرہ خوبصورت بھی ہو، کسی ہجڑے کی طرح ہو، شراب خور حرام خور کی بھی طرح ہو، ڈراؤنی چہرہ. قرآن شریف میں آتا ہے فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے. معلوم تھا یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو روکا، منع کیا. حضرت یہ تو کافر ہے، منافق ہے، ایک نمبر کا، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ مت جائیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی اتنی محبت. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ کو اجازت دے دی جائے کسی کو جنت میں بھیجنے کی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. اتنا رحم کرنے والے، اتنا کرم کرنے والے. تجھے دشمنی ان کے چہرے سے. کبھی تیرا برا نہیں چاہا تھا، تیری ماں باپ کا برا نہیں چاہا تھا، تیری اولاد کا برا نہیں چاہا تھا، سب کچھ لٹا دیا تیرے لیے، اور تجھے ایسے آقا سے دشمنی. اور فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں اور زانیوں بدماشوں سے تجھے محبت. یہ کیا دیتے ہیں تجھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں تھے اور سکرات کی سختی کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امت کی سختی کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا، مانگ کر لے لیا تھا. ورنہ آپ کے لیے سکرات کی کوئی سختی ہی نہیں تھی. اللہ سے کہا اے اللہ میری امت پر ہونے والی تکلیف کا کچھ حصہ مجھے دے دے تاکہ میری امت مرتے وقت کلمے پر ثابت قدم رہے، اس کے قدم نہ ڈگمگائے، میری امت پریشان نہ ہو. اتنی تکلیف بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا لکڑی کے برتن میں پانی رہتا، ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، میری مدد فرما، میری مدد فرما. نوجوانی پر ناز نہ کر، گھمنڈ نہ کر، دولت پر اتنا نہیں، یہ عہدوں پر فخر نہ کر. یہ جوڑے رہ جائیں گے بھرے کے دھرے. موت کا چنگل جب پھنسے گا، موت کا پھندا جب پھنسے گا گلے میں
تیری ماں تیرے کام نہیں آئے گی، تیری جورو تیرے کام نہیں آئے گی، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، چھٹی کا دودھ تجھے یاد آ جائے گا۔ کہاں پھر رہا ہے سنیماؤں کے پیچھے، کہاں دوڑ لگا رہا ہے اس ملعون دنیا کے پیچھے؟ یاد کر اس منظر کو، یاد کر، گہری نیند آئے یاد کر، اللہم بیسمی کا اموت واحیا، اے اللہ مرنے کی مشق کر رہا ہوں، نہیں سو رہا ہوں، بیسمی کا اموت تیرے نام سے میں مر رہا ہوں۔ بچھانے پر ایک مرتبہ اپنے کفن کو یاد کر، مسجد آئے جنازے کو دیکھ کر یاد کر کہ اس جنازے میں مجھے سوار ہو کر جانا ہے۔ نوجوان کسی رنڈی کو اپنے پہلو اور بازو میں بٹھا کر کسی قبرستان کے آگے تو جا رہا ہے، یا رنڈی نما بال کٹی بے پردہ عورت تیری جورو تیرے بغل میں بیٹھی ہوئی ہو اور شاپنگ کے لیے جا رہا ہو، ایک مرتبہ قبرستان پر نظر ڈال کر جب تو دعا پڑھتا ہے انتم السابقون ونحن اللاحقون، کہ دیکھو تم آگے بڑھ گئے، فرق یہ کہ تم پہلے چلے گئے، اس کے بعد ہم بھی آنے والے ہیں۔ یاد کر، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ٹرین مارے گی ٹکر، بس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کھوپڑی ٹوٹے گی، ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو جائے گی، تیری تجوری بند رہ جائے گی، اللہ کی قسم تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہر آدمی مرنے والا، یہ نہیں کہا، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ کلو نفس تموت، یہ لفظ ہے، ہر نفس مرے گا، تیری اماں بھی مرے گی، تیرا باپ بھی مرے گا، تیرے بچے بھی مریں گے، تیری جوڑی بھی مرے گی، اور تو بھی مرے گا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے یہ کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا، کڑوا ہوگا، کیسے ہوگا، کسیلا ہوگا، چکھنا پڑے گا، بچہ بھی چکے گا، بڑا بھی چکے گا، بوڑھا بھی چکے گا، جوان بھی چکے گا، ہارٹ اٹیک کا مریض بھی چکے گا، کینسر کا مریض بھی چکے گا، چکے گا۔ کہ تیرے آنکھوں کا دھوکہ، سویا اور مر گیا، کٹا اور مر گیا، نہیں، وہ موت کا مزہ چکا، چونکہ وہ واپس نہیں آیا تو اس نے نہیں نہ بتایا۔ تو جب چکے گا تب پتا چلے گا کہ موت کا مزہ کتنا کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، آپ نے ہمارے موت کے سختی کے کچھ حصے کو اپنے اوپر لے لیا اور دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ بھی مجھے نہیں سنبھالا جاتا، میری مدد فرما۔ اور اتنی غشی اور اتنی بے ہوشی کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نہیں نکل پاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مکھیوں کی طرح بن بناہٹ کی آواز آتی تھی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں اپنے کانوں کو لے کر آپ کے زبان کے قریب گئی، منہ کے قریب گئی، صاحب فرما رہے تھے اے اللہ میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ ایک رفیق اپنے رفیق سے ملنے جا رہا ہے، ایک حبیب اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، مولا جانے کے بعد یہ امت یتیم ہو جائے گی، اس پر رحم و کرم کا معاملہ کر۔ باپ مرے گا، بیٹوں کو دولت کی وصیت کر کے جائے گا، بیوی مرے گی، اولاد کو بلا کر کہے گی کہ دیکھو اپنے ابا کا خیال کر لینا، آقا کی بھی بیویاں تھی، آقا کی بھی لڑکیاں تھی، آقا نے نہ بیویوں کو یاد کیا، نہ پراپرٹی کو یاد کیا، نہ جو ہے دولت کو یاد کیا، نہ باغات کو یاد کیا۔ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری جو ہے قوم، میری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اور تجھے آقا کے چہرے سے دشمنی، اور تجھے آقا کے لباس سے دشمنی، آقا کے اخلاق اور کردار سے دشمنی، کیا بگاڑا آقا نے تیرا؟ بتا تو صحیح کہ آقا نے مجھے میری عورت کو ٹائٹ کر دیا کہ گھر سے باہر نہ نکلے، آقا نے میری خواہشات پر پابندی لگا دی، آقا نے کہا میری دکان کو میں آگ لگا دوں، میں مسجد میں اللہ، کیا بگاڑا؟ میرے بھائی کچھ تو بتا، اللہ نے تجھے پاگل نہیں بنایا۔ داڑھی مڑا کر آقا کے چہرے سے نفرت کا اظہار کر کر
تو مجھے تو بتا کہ آقا سے آخر تیری دشمنی کیا تھی؟ یہ روز چماروں کا لباس لے کر آقا کے لباس کو اپنے جسم سے نکال کر بتا تو صحیح کہ آقا سے تیری کیا عداوت تھی، کیا دشمنی تھی؟ آخر ان فلموں میں ناچنے گانے والے ہجڑوں، ناہنجاروں اور زانیوں بدکاروں سے تیری اماں کا کیا رشتہ، تیری بیگم کا کیا رشتہ، تیری بیٹیوں کا کیا رشتہ؟ کہ آخر تجھے ان ناچنے گانے والوں سے محبت تو ہے لیکن آقا سے تیری عداوت ہے۔ ابھی حال میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا انجام بتاتے ہیں، ہم نام نہیں لیں گے، جمعہ کا خطبہ پلید ہو جائے گا، شیطان کا نام لے سکتے ہیں اس لیے کہ شیطان کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، ابو لہب کا نام لیں گے اس لیے کہ اللہ نے ابو لہب کا نام لیا ہے۔ فلم میں کام کرنے والی ایک رنڈی نما اداکارہ 3 دن نہیں ہوئے تھے لاش کو پڑے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ میں، کیڑے نہیں لگے تھے، کھلے میدان میں اگر وہ لاش پڑی ہوتی تو کیا کتے اور لومڑیاں اس لاش کو چیر پھاڑ نہیں دیتی؟ کیا دیمک اس لاش کو نہیں کھا لیتی؟ اور جوانی جب بام عروج پر تھی، کتنے مسلمان ناہنجار لڑکیوں نے اس کی میک اپ کی نقل کی ہوگی، ہیئر اسٹائل کی نقل کی ہوگی، اس کے لباس کی نقل کی ہوگی، انجام دیکھ لیا دنیا میں موت سے پہلے۔ دودھ ڈالنے والے نے دودھ کی پیکٹ کو رکھ کر گیا، 1 دن 2 دن 3 دن کا اخبار دروازے پر پڑا ہے، 3 دن کی دودھ کی پیکٹ اخبار پیکٹ جو ہے دروازے پر پڑی ہے۔ پڑوسن نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ دروازہ کھلتا نہیں اور 3 دن کا دودھ رکھا ہوا ہے؟ پولیس کو خبر دی گئی، دروازہ توڑا گیا، ناک کے کیڑے مر گئے جسم کے نکلنے والے تاپن اور بدبو کی وجہ سے۔ کبھی اسپرے مار کر جایا کرتی تھی، اچھے اچھے مجنون کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے، اچھے اچھے کے نوجوانوں کی نوجوانی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ لیا تم نے دنیا میں انجام، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ بتائیں گے، لیکن دنیا میں دکھا دیا۔ جس کی اداکاری کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر مٹا کرتی تھی لڑکیاں، آج اس کی لاش کے پاس کتا بھی نہیں پھٹک رہا ہے۔ اور آقا دنیا سے جاتے ہوئے تیری رحم کی بھیک مانگ کر جائیں، تیری ہدایت کی بھیک مانگ کر جائیں، تیری آخرت کی بھیک مانگ کر جائیں، اور تو آقا سے دشمنی بولا۔ جنت کے دروازوں پر پیغمبر پہنچیں گے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء پہنچیں گے، جنت کے رضوان کو اللہ حکم کے دے دیں گے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں پڑے گا، خبردار کسی پیغمبر کی مجال نہیں کہ جنت کے اندر قدم رکھے۔ پورے پیغمبر آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے، اے حبیب آپ اپنے قدم مبارک سے جنت کو مزین فرمائیے، منور فرمائیے، آپ کے بغیر ہماری انٹری نہیں، ہمیں پاس نہیں ملتا، ہم نہیں جا سکتے۔ کتنی دیر تھی صاحب، آقا اگر چلے جاتے، آپ کے لیے کوئی نو انٹری کا بورڈ نہیں، آپ کے لیے کوئی آبجیکشن لیٹر نہیں، سب دروازے بلا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے سے آئیے، میرے دروازے سے آئیے، میرے دروازے سے آئیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت و جلالت کی قسم، محمد کا سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ پوری ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے پیغمبر بے قرار ہیں، پیغمبروں کی امتیں بے قرار ہیں، اولیاء اللہ بے قرار ہیں، صلحاء بے قرار ہیں، جنتی بے قرار ہیں، جنت کی پورے اپنے دلہا سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ سل توتا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے دیا جائے گا۔ کیا مانگیں گے؟ میں ہوتا آپ ہوتا کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو جنت میں بھیج دے، اے اللہ میرے داماد حضرت علی کو میرے آنکھوں کے سامنے کر دے۔ کیا مانگا؟ اے اللہ
جب تک میرے امت کے ایک ایک گنہگار کی بخشش نہیں ہو جاتی پروردگار میں جنت میں قدم نہیں رکھ دے گا۔ دنیا میں مانگا تھا، امت کو مانگا تھا، محشر میں مانگا، امت کو مانگا۔ اس امت کے پیغمبر سے تجھے کیا عداوت، کیا دشمنی؟ ایک لیٹر میرے نام لے، ایک فون مجھے کر کے تو بتا۔ ہم بھی ایک تاریخ لکھے، امت کا ایک فرد تھا، اسے اپنے محمد سے یہ دشمنی تھی، اپنے پیغمبر سے یہ دشمنی تھی۔ چلو آج کے بعد گاڑی بڑھانا جائز، چلو آج کے بعد سنیما دیکھ، ایک بات تو بتا تو صحیح، کیا بگاڑا تجھے آقا نے؟ کیا بگاڑا تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا؟ کیوں ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی؟ کیوں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے؟ بیان سننا، حلوہ کھانا دونوں ایک، قرآن شریف کی تفسیر پڑھنا، میٹھا کھانا، پڑھیں گے بھی کریں گے بھی سب کرنے کے لیے تیار۔ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، دنیا کا نظام بدل جائے، اپنا نظام نہیں بدلے گا۔ جو 12 بجے اٹھیں گے 12 ہی بجے اٹھیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، کتا کہہ لو، سور کہہ لو، مردہ کہہ لو، حرامی کہہ لو، لاکھ کہہ لو، اتنے بے حیا ہیں، ہم زندگی میں فجر نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جنازہ فجر میں اٹھ سکتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جانوروں کو تربیت کی جا رہی ہے، جانور مان رہے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کو تربیت کی جا رہی ہے، سمندر کی مچھلی فٹ بال کھیلتی ہے۔ شیر، چیتا، لومڑی پنجروں میں ڈال کر انگلیوں کے اشارے پر 12 سال کی ایک لڑکی انہیں نچا رہی ہے اور شیر و چیتا ناچ رہا ہے۔ تو کیوں نہیں مانتا؟ قرآن کی بات، حدیث کی بات، یہ کون سا مرض ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ اس کو کلام پاک کے 30ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک موبائل فون ہے، بیٹری 100% اچھی ہے، سمجھ گئے؟ موبائل 100% اچھا ہے، ہر چیز اس کی 100% اچھی ہے، لیکن اس کا اپنے ٹاور سے نیٹ ورک نہ ہو، تعلق نہ ہو، تو کیا وہ موبائل کام کرے گا؟ نہ اس میں انکمنگ آئے گی، نہ آؤٹ گوئنگ جائے گی۔ ہمارے پاس ایمان کا دعویٰ ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری موتوں پر مسجدوں سے جنازے لیتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں سڑی ہوئی لاشوں کو دفن کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کے موقع پر مسجد سے قاضی کو بلاتے ہیں، دفتر کو لیتے ہیں، ہم حج کو بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ہم قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہم نہیں ہیں۔ اس لیے وہ جو بات کہی کلام پاک کے 30ویں پارے میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ بارش کتنی زور سے آئے، آدمی رین کوٹ پہن لے، ایک قطرہ پانی اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا، ہم سنیں گے بات، مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو داڑھی بڑے کیوں آتے ہمارا بیان سننے کے لیے؟ کیا گالیاں سننے کا شوق ہے انہیں؟ سود خور کیوں آتے؟ بے نمازی کیوں آتے؟ چوروں کے غلام کیوں آتے؟ حرام خور کیوں آتے؟ رشوت خور کیوں آتے؟ مانتے ہیں صاحب کہ بات سچی ہے، لیکن عمل کی توفیق کیوں نہیں؟ کلا بل رانا، مانتے ہیں فجر میں نہ اٹھنے والا کتے سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے، مردے سے بدتر ہے اس کی زندگی، مانتے ہیں، توفیق کیوں نہیں؟ کلا بل رانا علی قلوبہم، نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے۔ آقا قرآن اور حدیث کا جو نیٹ ورک ہے، رشتہ ہے ہمارے دلوں کے درمیان، اس کے درمیان ایک فرد آ گئی ہے، ایک فرد آ گیا ہے، اس کو صوفیاء کرام رین قلب کہتے ہیں۔ رین قلب یعنی دل پر زنگ چڑھ جانا، دل پر پردہ آ جانا۔ یہ پردہ کیسا پھٹے گا؟ یہ آقا سے نیٹ ورک کیسے بنے گا؟ یہ دین سے رشتہ کیسے جڑے گا؟ عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ میں انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس خطرناک موذی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مجلہ مصفا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.